معزز ناظرین، میری طرف سے آپ کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج پیش خدمت ہے ایسی قابل توجہ ویڈیو جس میں آپ کو حج کے متعلق معلومات فراہم کی جائے گی، حج کے معنی و مفہوم کے بارے میں بھی آگاہ کیا جائے گا، لہٰذا اس سعادت کے حصول کے لیے آپ ویڈیو مکمل دیکھیں۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے قبل آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک گولڈن سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو پر وقت مل سکے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جو ہمیں اجتماعیت، اتحادیت کا درس دیتی ہے۔ رنگ و نسل امتیاز ہو چاہے ذات پات کا اختلاف ہو، سب کو ختم کر دیتی ہے۔ اس عبادت کی جہاں بے شمار فضیلتیں ہیں، وہیں اس میں بے شمار حکمتیں بھی پوشیدہ ہیں۔ حج کا لغوی معنی القصد یعنی ارادہ کرنا ہے۔ حج افعال مخصوصہ مثلاً طواف اور وقوف اپنے وقت میں بحالت احرام پہلے سے ہی حج کی نیت سے ادا کرنے سے عبادت ہے۔ حج 9 ہجری کو فرض ہوا اور یہ اسلام کا 5واں رکن ہے۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ حج کی فضیلت و اہمیت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ ترجمہ: اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو بھی اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو۔ ناظرین، ہر سال دنیا کے طول و عرض سے لاکھوں فرزندان توحید حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں جمع ہوتے تھے۔ اس سال عالمی وبا کی وجہ سے یہ تعداد محدود کر دی گئی ہے اور صرف وہی لوگ اس سعادت سے بہرے اندوز ہوں گے جو سعودی عرب میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس وبائی صورتحال سے دنیا کو جلد سے جلد نجات عطا فرمائے تاکہ دوبارہ حرمین شریفین کی رونقیں بحال ہو سکیں، آمین۔ اور دنیا بھر کے مسلمان جو جسمانی طور پر دنیا کے جس خطے میں بھی ہوں، دل ان کے حرمین شریفین کی یاد اور وہاں حاضری کے اشتیاق میں تڑپتے رہتے ہیں۔ حج و عمرہ کی سعادتوں سے مالا مال ہو سکیں۔ عمومی طور پر حج کو ایک عبادت سمجھا جاتا ہے، اس کی بطور عبادت حیثیت مسلم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس عظیم عبادت کا ایک آفاقی فلسفہ اور کثیر الفوائد اثرات بھی نظر انداز نہیں کیے جا سکتے۔ حج بیت اللہ جہاں بہت سے سیاسی، تمدنی، مادی اور روحانی فوائد کا جامع ہے، وہیں اس کا بہت بڑا فائدہ وحدت امت کا عملی اظہار ہے۔ اس موقع پر اسلامی اتحاد و اتفاق اور اخوت و مساوات کا عملی مظاہرہ ہوتا ہے، اور حج اس اخوت و محبت کو برقرار رکھنے کا بھی ذریعہ ہے، کیونکہ دنیا کے گوشے گوشے سے مختلف رنگ، نسل، زبان اور علاقے کے لوگ ایک ہی جگہ، ایک ہی وقت اور ایک جیسا لباس زیب تن کر کے لبیک اللہم لبیک کی پرکیف صدائیں بلند کرتے ہوئے ایک جیسے اعمال اور افعال بجا لاتے ہیں، جس سے اسلامی اتحاد و اخوت کو تقویت ملتی ہے، اور اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ مسلمان رنگ و خون کی تفریق سے بالا تر ہیں۔ بقول شاعر مشرق علامہ اقبال فرماتے ہیں، بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ گویا حج ہر سال مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کے جغرافیائی، نسلی، لسانی اور سیاسی اختلافات کو مٹا کر انہیں ہمہ گیر انسانی وحدت کا روپ عطا کرتا ہے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ دولت و ثروت کی بنیاد پر انسانیت کی تقسیم کی بیخ کنی کرتے ہوئے اس موقع پر امیر و غریب، شاہ و گدا کو ایک ہی رنگ میں رنگ دیا جاتا ہے۔ علامہ اقبال ایک اور جگہ فرماتے ہیں، بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اسی طرح حج مسلم امہ کو ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع کرنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ پھر ایک جگہ علامہ اقبال نے کچھ یوں ذکر کیا،
ایک ہو مسلم حرم کی پاس پانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشور۔ قربانی عشرہ ذی الحجہ کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن اور اس کے بعد ایام تشریق کے 3 دنوں میں قربانی کی جاتی ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو دین محمدی میں بھی برقرار رکھی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی قربانی کیا کرتے تھے اور مسلمانوں کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے۔ کوئی نفلی عبادت خاص سماجی نقطہ نظر سے کتنی ہی اہمیت کی حامل ہو، قربانی کا نعم البدل نہیں بن سکتی۔ ہمیں چاہیے کہ خوش دلی سے قربانی کا فریضہ ادا کریں، اس کا گوشت خود بھی کھائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں، عزیز و اقارب کو بھی دیں اور مستحقین میں بھی صدقہ کریں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی عیدوں کو ہر اس فعل سے پاک رکھیں جو اللہ تعالیٰ کو غضبناک کرنے والا ہے۔ حجاج کے ساتھ ان کی دعاؤں اور تکبیروں میں شامل ہو جائیں۔ یوم عرفہ کا روزہ رکھیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، یوم عرفہ کا روزہ آئندہ گزشتہ 2 سالوں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ حج کے معنی و مفہوم اور حج کے متعلق معلومات سے آگاہ ہو چکے ہوں گے۔ اگر آپ اس کے متعلق مزید جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کاوش بہت پسند آئے گی، چنانچہ آپ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے، کمنٹ میں آپ اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور اسے صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اپنے عزیز و اقارب، دوستوں اور احباب کے ساتھ شیئر کیجئے۔ جن ناظرین نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔